سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ماہ مقدس، جس کو جمادی الآخر، جمادی الاخری یا جمادی الثانی یا سادے لفظوں میں عشاقان مصطفیٰ و عشاقان آل و اصحاب مصطفیٰ کی زبان میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہ مقدس کہا جاتا ہے۔ وہ پوری آفتاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، جلوہ فگر ہے۔ آپ اور میں اپنی جھولیاں پھیلا چکے ہیں خلاق لم یزل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ارادت، مودت، چاہت اور الفت و محبت نصیب فرمائے، اور یہ دامن ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں خلاق لم یزل مضبوط فرمائے، اور عقائد اہل سنت پر، معمولات اہل سنت پر استحکام نصیب فرمائے، مضبوطی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کا بہترین جذبہ نصیب فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نظم کی صورت میں یقیناً مجھ سے قبل ہمارے خوبصورت اور پیارے دوست احباب ثنا خان، ان کی زبان سے آپ نے سماعت فرما رکھا ہے، اور جس مرکز میں آپ رہتے ہیں یقیناً آپ عقائد اہل سنت اور بالخصوص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ سینے لبریز ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سینوں سے روشنی حاصل کر سکوں، اور چند ایک بات اور معروضات اور احادیث طیبات آپ کے سینوں میں اندھیر سکوں۔ خلاق لم یزل ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات کو سننے، عمل کرنے اور جذب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی سادی سی بات ہے کہ آپ اور میں یا اس دنیا کے اندر جتنے بھی باشعور اور باعقل ذی فہم احباب اور افراد موجود ہیں، ہر شخص نے لوگوں کو پرکھنے کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح لوگوں کو پرکھنے کا پیمانہ ہے، اسی طرح اشیاء کو بھی پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ ہر چیز کو ایک انداز کے ساتھ نہیں پرکھا جاتا۔ آپ تربوز لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسے سونگھتے نہیں ہیں، آپ اسے بجاتے ہیں۔ یہ بجانا ہمارا ایک پیمانہ ہے۔ کبھی کسی نے تربوز کو خریدتے ہوئے سونگھا نہیں ہے کہ میں اسے سونگھوں گا، خوشبو آئے گی، اچھی لگے گی اور دل کو بھائے گی، تو پھر میں نے یہ تربوز، یہ جو دوانا ہے، پھر میں نے اس کو خریدنا ہے۔ نہیں، ہم نے اس کو چیک کرنے اور پرکھنے کا ایک انداز رکھا ہے۔ ہم اس کو بجاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ نہ تو مناظرہ کرنے آیا ہوں، نہ بجانے آیا ہوں۔ بس یہ سادی باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پیمانہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے میں نے افراد کو، احباب کو دیکھا جو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، یہاں تک کہ جن کو کئی سال بیت گئے اس فن کے اندر، وہ تربوز کو دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیفیات کیا ہے، یہ میٹھا ہے یا میٹھا نہیں ہے، سرخ ہے یا سرخ نہیں ہے، یہ گلابی ہے، زیادہ سرخ ہے، اندر سے گلا ہوا ہے۔ اتنی مہارت رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جب وہ اس تربوز کو اپنے پیمانے پر اسے تولتے ہیں اور اسے پرکھتے ہیں، پھر اسے کاٹتے ہیں، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو بھی پرکھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ جب وہ اسے کھولتے ہیں، جب وہ اس تربوز کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں گمان یہ تھا، خیال یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ یہ بڑا سرخ ہوگا، بڑا حسین ہوگا، بڑا میٹھا ہوگا، وہ دیکھتے ہیں جب اس تربوز کو کھول کر تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب آج مجھے یہ پرکھنے میں غلطی لگ گئی، اور جو میں نے اسے ڈھکورا تھا، میں نے جو اسے بجایا تھا، میرے ڈھکورنے میں، میرے بجانے میں، میرے انداز میں اور میرے پرکھنے کے اندر غلطی ہوئی، جو سمجھا تھا وہ تربوز نکلا نہیں۔ کبھی کبھی ہم ریڑھی پر جاتے ہیں، میں 2-4 مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ آپ کے نہ صرف ذہن کے اندر اتار سکوں بلکہ سینوں میں جذب کر سکوں۔ آپ خربوزہ لینے کے لیے جاتے ہیں، خربوزے کو بجایا نہیں جاتا، اسے جب آپ اور میں پرکھتے ہیں، معلوم کرنا چاہیں، خریدنا چاہیں، بیچنا چاہیں،
کوئی بھی اس کے ساتھ بے کا، شراء کا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہیں، ہم اسے سونگتے ہیں، سونگ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب عالی یہ میٹھا ہوگا یا میٹھا نہیں ہوگا، اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر بھی بڑے بڑے سیانے، دانشور، پڑھے لکھے لوگوں کو اور جن کا اس معاملے کے اندر بڑا تجربہ ہوتا ہے، ان کو بھی غلطی کھاتے ہوئے، ٹھوکر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ، بڑے اپنے فن کے اندر مظاہرہ کرتے ہوئے ایک خربوزے کو اٹھا کر جب اسے کاٹا جاتا ہے، اس کی پھاپ کو چکھا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے تجربہ میں غلطی ہو گئی اور مجھ سے یہاں پر خطا ہوئی، جو سمجھا تھا وہ خربوزہ نکلا نہیں۔ علی حاصل قیاس، اسی طرح باپ کا بھی ایک پیمانہ ہے اولاد کو پرکھنے کے لیے، استاذ کا ایک علیحدہ پیمانہ ہے اپنے شاگرد کو پرکھنے کے لیے، صوفیاء کا، اولیاء کا، مرشدین کا اپنا ایک پیمانہ ہے اپنے مریدین کو، محبین کو، متوسلین کو پرکھنے کے لیے، قائدین کا اپنا ہے، حکمرانوں کا اپنا ہے، اور اسی وجہ سے سین والی صلوات صبح و شام نزول فرماتے ہیں، سواد والی صلوات جائز نہیں۔ صلوات کے معنی ہے دعائیں، صلوات کے معنی ہے درود، صلوات کے معنی ہے نمازیں۔ یہ سین والا صلوات ہوتا ہے، اس کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں پر بھی میں نے تبصرہ کو لمبا چوڑا نہیں کرنا۔ ہر ایک آدمی کا ہر چیز کو پرکھنے کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے، اور میں عرض ہی کر رہا ہوں کہ بڑے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے تجربے کا، اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر اسے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لغزش وارد ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، اور جب وہ اسے پرکھنے کے بعد دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا، جو سمجھا تھا وہ نہیں ہے، جو خیال کیا تھا، گمان کیا تھا، یہ چیز ویسی نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے غلطی لگ سکتی ہے، آپ کا اور میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کسی کا امتحان لیں، آزمائش کریں، اختبار کریں، سب کے معنی ایک ہے۔ آپ کسی کو پرکھیں، ممکن ہے کہ ہمارے پرکھنے میں غلطی ہو جائے۔ بڑے بڑے تجربہ کار، دانشور، فلاسفر، مناطقہ، علماء، فصحاء، بلغاء، سمجھدار، بڑے پنچایت والے لوگ بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، غلطی لگ جاتی ہے۔ ایک ذات ایسی ہے، وہ ذات رب ذوالجلال کی ہے، جب وہ پرکھتا ہے، جب وہ آزمائش کرتا ہے، جب وہ امتحان میں ڈالتا ہے، پھر جو اس امتحان میں کامیاب ہو، رب کعبہ کی قسم میرے رب کو نہ پہلے غلطی لگتی ہے، نہ امتحان کرنے کے بعد غلطی لگتی ہے۔ وہ غلطی سے پاک ہے، غلطی ایک عیب ہے، غلطی ایک نقص ہے۔ میرا رب وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اسے خطا نہیں ہوتی، اس سے لغزش سرزد نہیں ہوتی، اس سے کبھی بھی غلطی کا امکان اور صدور اور وقوع ناممکن ترین ہے۔ یہ سب عیوبات ہیں، نقائص ہیں، بعض اوقات جرائم ہیں، گناہ ہیں، اور میرا رب وہ ہے جو ہر جرم سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اب رب ذوالجلال قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ ساتویں کوٹھری کے اندر اندھیرے کے مقام پر بھی اگر کوئی شخص اپنے بازو کو حرکت دے یا انگلی سے اشارہ کرے یا ابرو کے ساتھ کسی کو بات سمجھائے، ہم اور آپ نہ جان سکیں تو نہ جان سکیں، نہ پہچان سکیں تو نہ پہچان سکیں، ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیمرے کی آنکھ اسے اپنی آنکھ میں قید کر سکے یا قید نہ کر سکے، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ابھی اشیاء وجود بھی ان کو نہیں ملتا، میرا رب اشیاء کی پیدائش